أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال جل وعلا في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، گزشتہ 4 ماہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اسی کا جو آخری حصہ ہے وہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونا بیان کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید میں کئی ایک آیات میں وضاحت ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے اللہ کے پاس واپس جانا ہے، جیسا کہ یہ سب کے لیے حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے
موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر جان کے اندر بھی آپ بھی شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ اور 7ویں سپارے میں 8ویں سپارے میں یہ بات واضح ہے، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی اور میرا مرنا اور جینا یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی آپ نماز ادا کرتے تھے، آپ قربانی کرتے تھے، آپ زندہ تھے، اور آپ پر وہ وقت آنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کو بتا دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا فوت ہونا یہ اللہ رب العالمین کے لیے، میری زندگی بھی اسی کی خاطر ہے اور میری وفات بھی اسی کی خاطر ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، وہاں دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ تو جب آپ بھیجنے لگے نا تو آپ نے کہا یا معاذ لعلک اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ معاذ یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہو، اور اس کے بعد ان تمر بمسجدی ھذا او بقبری، جب تم واپس آؤ تو مسجد تو موجود ہوگی اور میری قبر بھی موجود ہوگی اور ملاقات نہیں ہوگی۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ یہ کلمات سن کر غم کی وجہ سے ان کی چیخ نکل گئی۔ آپ نے فرمایا لا تبکی یا معاذ، اے معاذ آواز نکال کر نہ رو، یہ شیطان کی آواز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا قیامت کے روز وہ میرا سب سے قریبی بنے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ دنیا میں قربتیں اور جدائیاں ہوتی رہتی ہیں، قیامت کو میرا قرب تلاش کرنا ہے تو معاذ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا، موت جہاں بھی آئے، رہو جہاں بھی، قیامت کو میری قرب اور قربت تمہیں مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الوداع کیا۔ اس کے بعد صفر کے مہینے کی 29 تاریخ تھی، تو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ احد کے شہداء جو 3 ہجری میں شہید ہوئے، احد کے میدان میں جنگ احد میں 70 صحابہ تھے جو شہید ہوئے، 70 صحابہ اس وقت زخمی ہوئے، مسلمانوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ آخر میں فتح ملی تھی لیکن درمیان میں نقصان بہت ہوا تھا۔ اس وقت ان شہداء کو اسی طرح انہی کپڑوں میں، اسی طرح خون میں لت پت ان کو دفن کر دیا گیا تھا، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ جاؤ جا کے احد والے شہداء کا جنازہ پڑھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نکلے، چند صحابہ آپ کے ساتھ گئے اور احد والوں کے قبرستان میں پہنچ کر آپ نے وہاں ان کے لیے جنازہ پڑھا۔ اور آپ جب ان کو الوداع کر رہے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی زندہ کسی زندے کو الوداع کرتا ہے۔ آپ الوداع کر کے واپس آئے تو اسی رات پھر حکم ہوا کہ آج کی رات آپ بقیع کے قبرستان میں جتنے مسلمان مدفون ہیں سب کے لیے دعائے خیر کریں۔ آپ اٹھے، آپ کا ایک غلام تھا ابو موہبہ، آپ نے ان کو اٹھایا، ابو موہبہ اٹھ میرے ساتھ چل، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آج رات میں ان کے لیے دعائے خیر کروں۔ نبی علیہ السلام گئے، قبرستان میں پہنچے، آپ نے وہ قبرستان جانے والی دعا پڑھی،
السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تمہیں اللہ عذاب سے بچا کر رکھے، سلامت رکھے۔ یہ جو یا اہل القبور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سن رہے ہیں، بلکہ انسان کسی بھی چیز کو مخاطب کر لیتا ہے۔ اے وطن کی مٹی تو گواہ رہنا، اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تو یہ وطن سن تو نہیں رہا ہوتا، یہ ایک اس کے بارے میں محبت کے جذبات ہیں۔ ہم بھی بسا اوقات کسی فوت شدہ کے پاس جا کے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تیری خیر کرے، اللہ تیرے لیے آسانیاں کرے، مخاطب تو کرتے ہیں لیکن ایک محبت کے جذبات۔ تو آپ نے دعا پڑھی تمہیں اللہ عذاب قبر سے بچا کر رکھے۔ جب آپ ابھی ادھر کھڑے ہی تھے تو فرمایا موہبہ تجھے ایک راز کی بات بتاؤں؟ آقا کیا؟ کہا اللہ نے مجھے اختیار دے دیا ہے کہ میں تجھے دنیا کی بادشاہت اور ہمیشہ کی زندگی اور اس کے بعد جنت کا اختیار دیتا ہوں، یہ پسند کر لو یا پھر میں رب کی ملاقات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے جلدی سے کہا اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، آپ دنیا کی خیر لے لیں، ہمیشہ کی زندگی لے لیں اور اس کے بعد تو جنت مل ہی جائے گی، آپ اس کو پسند کر لیں۔ آپ نے فرمایا لا یا ابا موہبہ، ابو موہبہ مجھے دنیا اور دنیا کا مال اور ہمیشہ کی زندگی اور اس کے بعد جنت یہ نہیں، مجھے اللہ کی ملاقات زیادہ پسند ہے۔ فاخترت لقاء ربی، میں نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا، میں اپنے مالک سے جلدی ملنا چاہتا ہوں۔ دونوں صورتوں میں جنت تو تھی کیونکہ دروازہ ہی آپ کے کہنے سے کھلے گا، لیکن ایک تھا کہ دنیا میں رہو، لوگوں کے درمیان رہو اور پھر اللہ کی ملاقات، اور ایک صورت میں تھا کہ جلدی سے اللہ کی ملاقات۔ آپ کو اللہ سے بہت پیار تھا، اللہ سے بہت محبت تھی، اسی محبت کی وجہ سے آپ نے ساری دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی ملاقات کو پسند فرمایا۔ آپ اس وقت سے واپس آئے تو واپس آتے ہی آپ کا سر خوب درد کر رہا تھا، چکرا رہا تھا۔ گھر میں پہنچے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں واہ رأسا، اے اللہ کے حبیب آج تو میرا سر پھٹ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یا عائشہ بل انا وا رأسا، عائشہ تمہیں کیا پتا کہ میرے سر میں کتنی درد ہے، میرا سر پھٹے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ 29 صفر کی بات ہے، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا۔ آپ نمازیں پڑھاتے تھے لیکن طبیعت دن بدن ناساز ہوتی جا رہی تھی۔ آپ کی وفات سے 5 دن پہلے جمعرات کا روز تھا، جو آپ نے آخری نماز پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری والدہ نے وہ نماز آپ کے پیچھے پڑھی اور آپ نے اس وقت بھی اپنے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی سر کی درد کی وجہ سے، اور آپ نے مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات 29ویں سپارے کی آخری سورت تلاوت کی، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو کبھی مصلی پر نہیں دیکھا۔ یہ آپ کی آخری نماز تھی۔ جب آپ نماز پڑھا کر گئے تو عشاء سے پہلے آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، غشی طاری ہو گئی۔ پھر آپ اٹھے تو آپ نے کہا اصل الناس، لوگوں نے عشاء پڑھ لی ہے؟ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام نہیں، وہ آپ کے بغیر کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے وضو کروایا جائے۔ آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے فوراً بعد دوبارہ بے ہوش ہو جاتے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، بے ہوش ہوئے، بیدار ہونے کے بعد پہلا سوال یہ تھا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں آقا نہیں پڑھی۔ پھر وضو کیا، پھر بے ہوش ہوئے، پھر وضو کیا، پھر بے ہوش۔ جب 3 مرتبہ آپ کی ہمت جواب دے گئی تو آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو داود میں روایت موجود ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت مسجد میں موجود نہیں تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اگر ابو بکر نہیں ہے تو عمر رضی اللہ عنہ تو ہے نا۔
ان کو پکڑ کر مصلی پر کھڑا کیا۔ ان کی آواز ذرا اونچی تھی، جب آواز گھر میں پہنچی تو آپ نے فرمایا لوگوں نے کس کو کھڑا کیا؟ عمر نہیں، ابو بکر کو کھڑا کرنا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے آ کر نماز ختم کروائی، کہا ابو بکر کو بلایا جائے، میرے بعد مصلی کا وارث ہوگا تو ابو بکر ہوگا، اگر زندہ ہے تو وہی ہوگا۔ آئے اور انہوں نے دوبارہ نماز پڑھائی۔ عشاء کی نماز آپ نے پڑھا سکے تھے۔ اس کے بعد آپ مسجد نبوی میں صرف 2 مرتبہ تشریف لائے۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا مجھے 7 مختلف کنووں کے پانی سے مجھے غسل کروایا جائے، اور وہ پانی ایسا ہو کہ بھرنے کے بعد کسی کا ہاتھ اس کے اندر نہ گیا ہو، پاک صاف پانی ہو۔ 7 مختلف کنویں کے مشکیزوں سے آپ کو غسل دیا گیا۔ طبیعت میں کچھ تھوڑی سی بحالی آئی تو آپ 2 افراد کے کندھوں پر سہارا لے کر مسجد نبوی میں پہنچے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور آج کے درس کا عنوان جو تھا وہ صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا، جس نے بھی میرے اوپر احسان کیا میں نے اس سے بڑھ کر اس کو بدلہ دیا۔ میں نے کسی مہاجر، کسی انصاری، کسی مرد اور عورت کے احسان کا بدلہ اپنے ذمے نہیں رکھا، میں نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا۔ لیکن دنیا میں صرف ایک ہستی ایسی ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، وہ یہ بیٹھی ہوئی بزرگ شخصیت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا اس کی نیکیوں کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ آسمان کا رب بھی دے گا۔ پھر آپ نے کہا سدو عنی کل خوختی، بعض لوگوں نے مسجد نبوی میں آنے کے لیے اپنے گھروں سے چھوٹے چھوٹے دروازے مسجد کے صحن کی طرف کھولے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ مسجد نبوی کی طرف آنے والے سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے، لیکن ایک دروازہ بند نہیں ہوگا، وہ میرے ابو بکر کا دروازہ ہوگا رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی اشارہ تھا کہ میرے بعد صرف ایک ہی ہے جو میری خلافت کا وارث بنے گا۔ آپ نے اور بھی ان کے فضائل بیان کیے، پھر آپ چل پڑے۔ دوسری مرتبہ جب آپ تشریف لائے اس وقت 2 واقعات پیش آئے۔ ایک تو آپ کو بتایا گیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، مسجد میں انصار کی ساری جماعت بیٹھی آپ کی بیماری کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آپ نے اس وقت انصار کی محبت کی خاطر بیماری کے عالم میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھے اور آئے، منبر پر بیٹھے، اور آپ نے فرمایا لوگوں سنو، یہ انصار جو ہے ان سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور ان سے بغض رکھنا منافقت کی نشانی ہے۔ یہ میرے دلی دوست ہیں، انہوں نے مجھے پناہ دی، انہوں نے میرا خیال رکھا، انہوں نے میرے وعدے پورے کیے۔ جب دنیا مجھے قتل کے ارادے سے نکال رہی تھی اس وقت یہ اپنی جانوں پر کھیل کر مجھے پناہ دے رہے تھے۔ میرے بعد کوئی بھی اگر والی بنے، وارث بنے، خلیفہ بنے، کوئی بادشاہ بنے، وہ انصار کا خیال رکھے، ان کا خیال رکھے، ان سے غلطی بھی ہو جائے تو میں پیغمبر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو معاف کر دے، ان کا خیال رکھے۔ انصار کی محبت یہ تمہارے ایمان کی نشان۔ پھر آپ نے کہا تھا شاید کہ آج کے بعد میں یہاں نہ آ سکوں، اگر کسی نے مجھ سے کسی چیز کا بدلہ لینا ہے تو میں پیغمبر تمہارے سامنے حاضر ہوں، دنیا میں لے سکتے ہو، قیامت کے روز تم نہ کہنا۔ حالانکہ آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا تھا، کسی پر ستم نہیں کیا تھا، کسی کا کچھ نہیں لینا دینا تھا، لیکن آپ اپنی آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار اور ہماری تربیت کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک اٹھا تھا، اس نے کہا تھا اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، میں نے آپ سے ایک بدلہ لینا ہے۔
صحابہ کی نگاہیں اٹھی، ارے تو اپنے محبوب سے بدلا بیماری کے عالم میں، جس نے تو دکھ سہ کر تمہیں سکھ دیے اور راتوں میں بیدار ہو کر تمہیں دعائیں دی، اور تم بدلا۔ سب کی عجیب نگاہیں اس کی طرف اٹھیں کہ یہ کیسا ظالم ہی ہوگا کہ اپنے حبیب سے بدلا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کس چیز کا بدلا؟ کہنے لگا ایک مرتبہ میدان جہاد میں صفیں بن رہی تھی اور میں ذرا صف سے آگے نکل کر کھڑا تھا اور آپ نے ایک چھڑی میرے پیٹ پر مار کے مجھے پیچھے کیا تھا، اس چیز کا بدلا۔ نبی علیہ السلام نے چھڑی منگوائی اور کہا یہ لو اور اپنے پیغمبر کے پیٹ پر مار کے اپنا بدلہ لے لو۔ چھڑی دی تو کہنے لگے اس وقت میرے پیٹ پر لباس بھی نہیں تھا، آپ نے بیماری کے عالم میں اپنے بطن سے وہ کپڑا ہٹایا۔ تصور میں جاؤ کہ صحابہ کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، لیکن ادب احترام کے عالم میں کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اٹھے۔ جب پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے تھے تو جب وہ آگے بڑھے، آپ کے پیٹ کے قریب پہنچے تو وہ چھڑی نیچے پھینک کے آپ کے جسم کے ساتھ چمٹ کے، آنکھوں سے آنسو تھے اور زبان سے آپ کا جسم چوم رہے تھے۔ آقا میں نے بدلہ کیا لینا تھا؟ میں تو چاہتا تھا کہ آخری ایام میں میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ مل جائے، بس میں نے بدلہ کیا لینا تھا؟ نبی علیہ السلام نے کہا تھا آج کا بدلہ قیامت کے بدلے سے آسان ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام واپس چلے گئے۔ دن گزرے، سوموار کا دن آیا، فجر کی نماز کا وقت تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے دوران اپنی کھڑکی کا پردہ ہٹا کے صحابہ کو دیکھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ کی صفیں پیچھے جمع تھی۔ ایک صحابی کی نگاہ پڑی تو کہتے ہیں میرا چہرہ نبی علیہ السلام کی طرف اٹھ گیا بے ساختہ، اور میں نے کیا دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام صحابہ کی اس طرح جماعت کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں کأنہا ورقۃ مصحف۔ مجھے یوں لگا جیسے پیغمبر کا چہرہ نہیں قرآن کا صفحہ چمک رہا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ۔ اور کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا اور وہ دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے کہا ابو بکر مجھے یہی پسند ہے کہ تم آگے رہو اور امت تیرے پیچھے رہے، اور آپ نے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے اپنا پردہ پیچھے کیا۔ اس کے بعد صحابہ آپ کو نہیں دیکھ سکے۔ یہ آپ کا آخری دیدار تھا، اور آپ نے بھی امت کو آخری جو دیکھا وہ نماز کی، فجر کی نماز کے درمیان میں دیکھا۔ اس کے بعد آپ کی طبیعت ذرا زیادہ بگڑتی گئی۔ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھائی آپ کا پتہ لینے کے لیے، تیمارداری کے لیے پہنچے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ میرے نبی علیہ السلام مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں۔ آپ کی نقاہت اور کمزوری حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ مانگ نہیں رہے، لیکن دیکھنے سے احساس ہو رہا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کو مسواک کی ضرورت ہے۔ سیدہ کائنات سمجھ گئیں، کہا عبد الرحمن مسواک دو۔ پیغمبر علیہ السلام کو پیش کی گئی۔ آپ چبانے لگے تو چبائی نہیں گئی۔ آپ نے حضرت عائشہ کو پکڑائی۔ سیدہ کائنات کہتی میں نے اپنے منہ میں چبا کر اسی طرح بغیر دھوئے آپ کو پکڑا دی تو آپ نے اس مسواک کو کیا۔ وہ کہتی ہیں میری خوش قسمتی ہے کہ زندگی کے آخری دن میں بھی اللہ نے میرے اور آپ کے تھوک کو ملا دیا تھا۔ اگر آج بھی کوئی بے غیرت یا بدبخت سیدہ عائشہ کو برا بلا کہے تو اس کی آخرت کے خراب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ تو اتنے قریبی تھے کہ میرے نبی علیہ السلام ان کے منہ کی مسواکیں بھی بغیر دھوئے ہی آپ مسواک کر رہے تھے۔ اتنے میں
جنتی عورتوں کی سردار آئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری بڑھ چکی تھی، قریب پیالے میں پانی رکھا تھا، کبھی آپ اس میں ہاتھ ڈالتے تو اپنے چہرے پر مل لیتے، اور کبھی آپ کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ کبھی آپ چادر اپنے چہرے پر لے لیتے اور گھبراہٹ سے کبھی اتار دیتے، پھر لے لیتے، پھر اتار دیتے۔ سیدہ کائنات جب آپ کے پاس آ کر بیٹھی تو آپ نے فرمایا فاطمہ میری بات سن، آج شاید میں تجھ سے جدا ہو جاؤں اور سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہوگی۔ سیدہ کائنات رو پڑی، پھر آپ نے فرمایا میری بات سن، اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا تو راضی نہیں ہے کہ جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی سب کی سردار تو ہوگی؟ وہ مسکرا پڑی، لیکن آپ کی شدت غم کو دیکھ کر ان سے برداشت نہ ہوا۔ وہ کہنے لگی واہ کرب آبا، آئے میرے ابو کی پریشانی، آئے میرے بابا کی تکلیف۔ فرمایا بیٹی بس لیس علی ابی کا کرب بعد اليوم، جتنی تکلیفیں آنی تھی آج آ چکی، آج کے بعد تیرے ابو کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آج کے بعد طائف کی طرح پتھر نہیں پڑیں گے، آج کے بعد تیرے ابو کو بیٹیوں کے تانے نہیں ملیں گے اور اولادوں کا غم نہیں ملے گا، احد کی طرح پتھر نہیں پڑیں گے اور آپ کے لہو نہیں نکلیں گے، آج کے بعد تیرے ابو کے سارے غم ختم۔ مقصد یہ تھا کہ رب سے ملاقات ہوگی اور بس غم ختم اور ہمیشہ کی نعمتیں۔ لیکن وہ اس وقت اس جملے کو سمجھ نہ سکی کہ ابو کے غم کیسے ختم ہوں گے۔ پھر آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سینے سے لگایا، نبی علیہ السلام کا سر مبارک ان کے سینے کے ساتھ لگا تھا اور سر کا اوپر والا حصہ ان کی ٹھوڑی کے درمیان میں تھا۔ اسی طرح آپ کی انگلی اٹھی، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم اللہم فی الرفیق الاعلی۔ لوگوں نماز 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 اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ اے اللہ میں بہترین دوست کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے یہ کلمہ کہا اللہم فی الرفیق الاعلی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ جب بھی ہر پیغمبر کو اختیار ملتا ہے دنیا میں رہنا ہے یا میرے پاس آنا ہے، تو آپ نے یہ کلمہ کہا نا اعلیٰ رفیق کے پاس، تو پھر میں سمجھ گئی کہ اب آپ جا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ کی انگلی نیچے اتری اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو چلے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ چلے گئے، حالانکہ میرے پاس ہی تھے، میں حواس باختہ ہوگی، حتیٰ کہ جب کمرے میں قبر کی کھدائی شروع ہوئی تو تب مجھے یقین آیا کہ آج میرے محبوب مجھ سے جا رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے جو یہ کہے گا کہ پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے، یہ میری تلوار اس کو دنیا سے ختم کر دے گی۔ لیکن آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا عمر یہ اللہ کا فیصلہ ہو کر رہنا ہے، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ جو پیغمبر کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ جس نے 10 سال آپ کی خدمت کی، اتنا پیار کہ کبھی آپ نے اس کو اف تک نہیں کہا۔ انس کہتے ہیں اللہ کی قسم جب آپ مدینے میں آئے تھے خوشی کا یہ عالم تھا کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پورے مدینے میں روشنی چھا گئی ہے، اور جب آپ اس دنیا سے گئے تھے پورے مدینے میں غمی کا یہ عالم تھا کہ پورا مدینہ تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ اور جب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دفن کر کے واپس آئے
سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، یا انسو کیف اطابت انفسکم ان تحسوا علی وجہ ابی التراب۔ انس، میرے ابو نے تو تیرے ساتھ اتنا پیار کیا تھا، تیرے اندر اتنا حوصلہ کیسے ہوا کہ میرے بابا کو نیچے دفن کر کے تو اوپر مٹی ڈالتا رہا؟ یا اباتا الی جبریل ننآ، ابو آپ چلے گئے ہیں، جبریل آئیں گے تو میں ان کو بتا دوں گی کہ میرے ابو اللہ کے پاس چلے گئے۔ سیدہ فاطمہ یہ کہا کرتی تھی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، میرے اوپر ابو کی وفات کا ایسا غم آیا کہ اگر وہ دن کی روشنیوں پر ڈالا جائے تو یہ دن بھی راتوں میں تبدیل ہو جائے۔ پورے مدینے میں غمی کا یہ عالم تھا کہ ہر ایک گھر سے رونے اور غم کے اثرات نمایاں تھے، لیکن نوحہ نہیں، پیٹنا نہیں، اور پھر سالانہ غم نہیں، غم زدہ ہوئے اور ہوتے رہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، میری امت کو اگر کوئی بڑے سے بڑا غم آئے نا تو وہ میری وفات کے غم کو یاد کرے تو اس کی وجہ سے اللہ دوسرے غموں کو بھی ہلکا کر دے گا۔ تو ہمیں اپنے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کا غم ہونا چاہیے، خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت ہمیں یہ خوشی کے مناظر نہیں پیش کرنے چاہیے، بلکہ وہ منظر جو اس وقت صحابہ اور صحابیات، ازواج اور آپ کی بیٹیوں کا تھا، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور جس طرح انہوں نے اپنی غمی پر، اتنے بڑے غم پر صبر کا بھی مظاہرہ کیا، ہمیں اپنی غمیوں پر بھی اسی طرح صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت کے روز اپنے محبوب کا ساتھ عطا فرمائے۔ قصر نماز کے حوالے سے چند سوالات ہیں۔ قصر نماز کتنے فاصلے سے شروع ہوتی ہے؟ آبادی سے نکل کر جہاں ویرانہ آ جائے وہاں سے یہ مسافت شروع ہوگی۔ 23 کلومیٹر تک سفر کرنا ہو یا اس سے زیادہ سفر کرنا ہو تو قصر نماز پڑھی جائے گی۔ معلوم ہوگا کہ 23 کلومیٹر سے زیادہ کرنا ہے تو آبادی سے نکل کر اگر 1 کلومیٹر بھی ابھی فاصلہ طے کیا ہے تو وہاں سے ہی قصر نماز شروع کی جا سکتی ہے۔ کتنے دن تک پڑھی جاتی ہے؟ جتنے دن آپ مسافر رہیں گے اتنے دن آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مقرر دنوں سے زیادہ ٹھہرنا ہو تو پھر باقی دنوں میں پوری نماز پڑھی جائے گی؟ نہیں، جتنے دن مسافر ہو سارے مسافت کے درمیان آنے جانے وہاں ٹھہرنے میں قصر پڑھی جائے گی۔ کیا بیٹی اپنے میکے میں قصر نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ پڑھ سکتی ہے، کیونکہ اب اس کا اصلی گھر اس کے خاوند والا گھر ہی ہوتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ مومن کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوتا ہے اور ہونا بھی ضروری ہے، اور آپ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی سیرت پر عمل کیا جائے اور آپ کے فرامین پر عمل کیا جائے۔ آپ نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوداع کیا، تو الوداع کرتے ہوئے یہ اگرچہ اشارہ دے دیا کہ ہو سکتا ہے تیری میری آئندہ ملاقات نہ ہو۔ وہ روئے، چیخ نکلی، کس کا جی چاہتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کر جائے، لیکن
رونا اور چیخ نکلنا یہ اصل نہیں ہے۔ آپ نے اس وقت کیا کہا؟ اے معاذ، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، اگر تیرے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو قیامت کو میرے قریب آ جاؤ گے، اگر خوف نہیں ہوگا تو پھر دور ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں اصل بات اسلام کے مطابق زندگی گزارنا، آپ کی سیرت سے پیار کرنا، آپ کی سنتوں سے محبت کرنا، یہ ہمارے لیے اصل کام کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔